جس شخص کے اندر یہ احساس زندہ ہو، بیدار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، یہ احساس جس کے اندر جتنا بیدار ہوتا ہے وہ شخص اسی قدر ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، یہ احساس ہمارے اندر جتنا کمزور ہوتا ہے اسی قدر ہم گناہوں اور معصیتوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، یہ احساس جس قدر تازہ ہوگا میرے اور آپ کے اندر، اسی قدر ہم مومنانہ اور ذمہ دارانہ زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ غور کرو تو روزے سے جہاں بہت سارے پہلوؤں سے ہماری تربیت ہو رہی ہے، وہیں ایک تربیت یہ بھی ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ آپ نے شاید سنا ہو، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ وغیرہ پہ سب ایک واقعہ آیا تھا پچھلے ڈیڑھ دو سال قبل کا۔ سعودی عرب کے ایک عالم ایک صحرا سے گزر رہے تھے، عالم تھے وہ، ان کے ساتھ ان کے سارے کئی ایک ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ صحرا میں دیکھا کہ ایک سوڈانی چرواہا، کالا کھلوٹا نوجوان، میلے لباس میں، میلا امامہ باندھا ہوا بکریاں چرا رہا ہے۔ اور یہ گزرنے والی شخصیت سعودی عرب کے ایک معتبر عالم ہے۔ ان کے دل نے کہا کہ اس کا امتحان لیتے ہیں۔ آبادی سے دور تنہائی میں بکریوں کو چلا رہا، گاڑی لے گئے، اسے قریب رکایا، پوچھا کہاں کے ہو، کب سے کام کرتے ہو۔ ابتدائی گفتگو کے بعد علیہ السلام کے بعد کہا کہ ایک بکری ہمیں دے دے، ایک بکری ہمیں دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں دے سکتا۔ کہا کہ چلو پیسہ دیتے ہیں، دے دو۔ کہا کہ نہیں دے سکتا میں۔ انہوں نے ایک قیمت بڑھائی، کہا کہ 400 ریال دیں گے دے دو، 800 ریال دیں گے دے دو، 1000 ریال دیں گے دے دو۔ وہ یہی کہتا رہا میں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں دو گے؟ کہا کہ میرا مال نہیں، میرے آقا کا مال ہے، مجھے اختیار نہیں دینے کا، مجھے اختیار نہیں بیچنے کا۔ انہوں نے کہا آپ کا آقا تھوڑی دیکھ رہا، آقا سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا لیا، ایک بکری مر گئی، پیسہ لے لو، اور آقا سے اپنے مالک سے کہہ دینا، کفیل سے کہہ دینا کہ ایک بکری مر گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا کر نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں؟ اتنی قیمت تمہیں مل رہی ہے، اتنا مال میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہارا آقا تو تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو اور وہاں ان کے ایک ساتھی جو ہے پورا ویڈیو کر رہے تھے، یہ جو ساری گفتگو چل رہی تھی ساتھی پورا ویڈیو کر رہے تھے، جو سوال یہ کر رہے تھے، جو جواب وہ چرواہا دے رہا تھا، غریب چرواہا، کالا کھلوٹا چرواہا، میلا لباس پہنا ہوا چرواہا، لاکھ انہوں نے اسے منوانا چاہا، لالچ دی، ایک بکری ہمیں دے دو، پیسہ لے لو، مالک سے جھوٹ بول دو کہ جو ہے بکری مر گئی، بھیڑیا کھا لیا، کچھ بھی، مالک تو دیکھ نہیں رہا ہے، کفیل تو دیکھ نہیں رہا۔ اس نے کہا اللہ یرانی، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا متاثر ہے وہ شیخ صاحب، انہوں نے اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا، اور اس واقعے کے بعد اس ایماندار چرواہے پر انعامات کی بارش ہو گئی، سعودی عرب کے کئی محسنین نے اس کو ہزاروں ریالات سے نواز دیا۔ حضرات دیکھو کتنی بڑی بات ہے، یہ ایمان جو دور صحرا میں چرے کالے کھلوٹے میلا لباس پہنا ہوا چرواہا، ایمان جب دل میں ہوتا ہے تو کیسا احساس ذمہ داری اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہی چیزیں حضرات روزہ ہمارے اندر اس احساس کی تربیت کرتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نگرانی میں، اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ آپ پوچھیں گے کیسے تربیت ہوتی ہے؟ دیکھو ہم کچن روم میں ہیں، ہم اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اور فریج ہمارے سامنے ہے، ٹھنڈا جوس اور پانی رکھا ہوا ہے، انواع و اقسام کی نعمتیں کچن روم میں رکھی ہوئی ہیں، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، پھر بھی ہم کھاتے نہیں، پھر بھی ہم پیتے نہیں۔ کیوں؟ یہ احساس ہمارا ایمان ہمارے اندر پیدا کیا ہوا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اور یاد رکھو اس احساس کی تربیت جب انسان کے اندر ہو جائے اور یہ احساس انسان کے اندر پروان چڑھ جائے تو ایسا انسان دنیا کا، اس روئے زمین کا بہت ہی ایماندار انسان ہوتا ہے، امانت دار انسان ہوتا ہے، اور ماہ رمضان اس حیثیت سے ہماری اور آپ کی تربیت کرتا ہے۔